پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا مشکل فیصلہ حکومت نے کر لیا. 30 روپے بڑھائے گئے ڈیزل پر، پیٹرول پر، مٹی کے تیل پر. اب اس سے مہنگائی کی شرح جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، مہنگائی بڑھنے کا خدشہ پیدا ہوا ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ناگزیر تھا، اس کے بغیر حل نہیں تھا. دوسرا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو سابق حکومت تھی اس نے معاہدہ کیا تھا IMF کے ساتھ، جس کی وجہ سے ہمیں بڑھانا ہی تھا. اور دوسری طرف اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو معاہدہ روس کے ساتھ کرنے جا رہے تھے اگر وہ ہو جاتا تو پھر یہ اضافہ نہ کرنا پڑتا. تو موجودہ حکومت نے روس کے ساتھ معاہدہ نہ کر کے جو ہم کرنے جا رہے تھے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ بنی ہے. دوسرا، عمران خان صاحب کے کل کے دھرنے کو ختم کرنے کے حوالے سے یا نہ دینے کے حوالے سے بہت ساری چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اگرچہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری کوئی ڈیل نہیں ہوئی. حالات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اور اداروں میں تصادم ہونے سے بچانے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا، انتشار سے بچنے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن میں دوبارہ آؤں گا اگر الٹیمیٹم جو ہے اس پر عمل درآمد نہ ہوا. دوسرا، کچھ قانون سازیاں کی گئی ہیں EVM کے حوالے سے، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹنگ رائٹ ختم کرنے کے حوالے سے. لیکن آج وزیر قانون نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. جو ترامیم کی گئی ہیں وہ کچھ اور ہیں. یہ کہنا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ ختم کر دیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے. اس پر آج انہوں نے کچھ گفتگو کی، لیکن حقائق کیا ہیں اس پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ علی پرویز ملک مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، MNA ہیں. بہت شکریہ صاحب، خوش آمدید. کمل شوذب صاحبہ مجھے جوائن کریں گی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. اولیاء مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. اور GS صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری پیٹرولیم. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. صابری صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے ہی سوال کروں گا، اور سب سے پہلے تو اس کنفیوژن کا خاتمہ کر دیجئے یا یہ بات واضح کر دیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک ایک ڈیبیٹ ہے. یہ بتائیے کہ کیا واقعی اگر ہم روس کے ساتھ سستے تیل کا معاہدہ کر لیتے جو کہ سابق حکومت کرنے جا رہی تھی تو 30 روپے پیٹرول سستا ہوتا اور پیٹرول اور ڈیزل سستا ہوتا، اور آج جو قیمتیں بڑھائی ہیں یہ نہ بڑھانی پڑتی؟ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ کتنا درست معلوم ہوتا ہے؟ جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. دیکھیں، ہمیں فیکٹ میں جاننا چاہیے کہ اگر کہیں سے بھی کوئی ہمیں چیز سستی ملتی ہے تو نیچرلی اس کا افیکٹ ہوتا ہے، اور پرائسز انکریز جو ہے نا کہ پرائس ایڈجسٹمنٹ پرائس انکریز کے حساب سے ہوتی ہے کہ جو آپ کی انپٹ کاسٹ اگر بڑھ رہی ہے. اگر وہ ڈیل ہو رہی تھی اور اگر وہ ہوتی تو شاید اس کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن دیکھیں IMF کا لنک اور یہ کروڈ پرائس کا لنک الگ ہے. IMF جو کہتی ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ سے بنا ہے دے وانٹ ٹو ہیو اے اسٹیبلٹی آف دی اکانومی، وہ اکانومی اور ایزی جو ہے ایکسس جو ہے اکانومی اسٹیبلٹی کے جی کا پرائس انکریز کر دیں. تو پرائس اگر وہ جو میں نے بھی سنا ہے کہ جی کے معاہدے ہو رہے تھے، انڈیا میں بھی جب ہو رہے ہیں رشین کروڈ کے، جو آپ کی انپٹ کاسٹ اگر کم ہوگی تو نیچرلی پرائس انکریز نہیں ہوگی یا اس کے پروپورشنلی کم ہو جائے گی. تو اس میں کوئی دے آر نو ٹو اوپینینز. لیکن اب مجبوری ہے. لیکن صاحب وہ IMF کی تو کنڈیشن یہ ہوتی ہے نا، IMF کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی آپ سبسڈی ودرا کریں، آپ سبسڈی نہ دیں. اگر آپ خرید ہی سستا رہے ہوں گے اور سستا بیچ رہے ہوں گے اور اس میں آپ سبسڈی نہیں دے رہے ہوں گے تو اس پر تو IMF کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ہماری انپٹ کوئی میں نے جیسا اگر انپٹ کاسٹ کم ہو رہی ہے تو نیچرلی وی ڈونٹ ہیو ٹو انکریز دی پرائسز اینڈ دیٹ مینس کہ دیر از نو سبسڈی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر انپٹ کاسٹ بھی کم ہو رہی تو ہمیں پرائسز جو بڑھانی ہے وہ تو فیکٹس ہے، ریئلٹی آف لائف ہے جو بڑھایا ہے انہوں نے، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. اور یہ بڑھتی رہیں گی پرائسز، کیونکہ یا تو یہ کہ ہمیں انپٹ کاسٹ کیسے کم ہو سکتی ہے؟ یا تو ہمیں باہر سے سستا مل جائے یا مفت مل جائے. جیسے پہلے کچھ حالات میں ہمیں سعودی عربیہ سے ہمیں ڈیفرڈ کریڈٹ کے اوپر ملا، پروڈکٹس پہ بھی ہمیں کنسیشن ملے. لیکن یہ دیکھیے یہ ہے انٹرم میجر. میں ہر فورم پہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ جی کہ ہمارے پاس اپنے ملک میں وسائل ہیں، ہم خود اپنی ایکسپلوریشن کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بلوچستان از فل آف انرجی، ہم اپنی ایکسپلوریشن کریں. اور ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا کہ اس گورنمنٹ کی اگلی گورنمنٹ پتہ نہیں کب ہوتا ہے، بٹ ہمیں ایکسپلوریشن اپنی کر کے اپنی ریسورسز انٹرنل ایکسپلوریشن ایک چیز ہے. ہمارے اور جو آلٹرنیٹ وسائل ہیں انرجی کے، سولر ہے، ہائیڈل ہے، ہم اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، میں اب دیکھیے میں پولیٹیکل بندہ نہیں ہوں، میں پچھلی گورنمنٹ کے اوپر نہ تنقید کر رہا. یس انہوں نے کچھ کیا، ہائیڈل میں کیا، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں کنٹینیو کرتے جائیں کہ ہمیں جو اگر پچھلی گورنمنٹ نے اچھا ہائیڈل پہ کام کیا، بالکل ہائیڈل پہ کام کیا انہوں نے، دے آر نو ٹو اوپینینز. لیکن اب یہ کہ سولر پہ جو ہے سولر پہ کام کریں. رینیوبلز ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں، اس وقت بیسٹ ریسورسز ہیں یہاں پہ. جب تو یہ دو چیزیں نا کہ سارا کا سارا ایک بالکل صحیح ہے سر. لیکن ایک اور چیز مجھے بتائیں صاحب، یہ ایک چیز مجھے اور بتا دیجئے. یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے
پیٹرول بڑھانے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ پچھلی حکومت کے IMF کے معاہدے کی وجہ سے کیا ہے، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر حکومت نے IMF سے کوئی معاہدہ کیا بھی ہے یا نہ بھی کیا ہوتا تو کیا یہ ممکن ہے کہ مہنگا پیٹرول خرید کے سستا دے رہی ہوتی، یعنی آج پھر یہ حکومت پیٹرول نہ بڑھاتی، یا ان اینی کیس یہ تو بڑھنا ہی تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو IMF سے معاہدے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے کہ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے یا کریں گے، وہ تو کہتے ہیں بھائی سبسڈیز دلا دیں آپ، اٹ شوڈ بی فری مارکیٹ، یہ ان کی فلسفی ہے اور وہ یہ ہے۔ تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ بھائی کہ آپ سبسڈیز دیں، نہ وہ کہتے کہ سب لوگوں نے کہا جی ہمیں اکانومی وہ چاہیے، ریونیوز چاہیے اور جنریشن چاہیے، اور سبسڈیز نہیں چاہیے کہ ان کے اپنے اس کے لیے۔ تو جو گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ نے جو نہیں کیا وہ اس کے حساب سے، ان کے حساب سے وہ اپنی جگہ بالکل حق بجانب سے کہ بھائی کہ ہم انپٹ کاسٹ کم کر رہے ہیں۔ اور اس گورنمنٹ نے بھی دیکھیے میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پلے اے مڈل رول، بٹ اس گورنمنٹ نے بھی جو کیا کیونکہ دے ڈونٹ ہیو دی آپشنز اینڈ دے ور، مطلب ہے کہ ان کو مجبوری پرائسز بڑھانی تھی اور بڑھانی پڑی، اس لیے بڑھانی پڑی کہ وہ جو ہے سبسڈیز تبھی ختم ہوں گی کہ جب آپ کا جو ہے اس کا کاسٹ پاس تھرو نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں ہیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، رائٹ سر، بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مجبوری تھی۔ مگر ایک جو پہلا میں نے آپ سے سوال کیا تھا علی پرویز ملک صاحب کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملک صاحب، یہ جو روس کے ساتھ معاہدے تھے آپ اس کو کنٹینیو کرتے، اگر روس کے ساتھ ملاقات کر کے ان معاہدوں میں چلے جاتے اور تیل سستا خرید لیتے تو آپ کو یہ 30 روپے نہ بڑھانے پڑتے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے۔ مگر آپ وہ یہ سمجھتے ہیں، تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، مگر آپ روس کے پاس اس لیے نہیں گئے کہ آپ کو ڈر ہے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ دیکھیں میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا، آپ ایک نہایت ہی انفارمڈ جرنلسٹ ہیں، ہمارے اوپر یہاں پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ویورز کو ایجوکیٹ بھی کریں۔ یہاں پہ جو معیشت ہوتی ہے نا یا کوئی بھی مملکت ہوتی ہے وہ خواہشات کے اوپر یا آپ کے مفروضوں کے اوپر نہیں چل سکتی۔ گزارش اس طرح سے ہے کہ اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی لوں کہ رشیا ہمیں 30% سستا پیٹرول یا کروڈ آئل دینے کو تیار تھا، تو مجھے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جب حکومت چھوڑ کے گئے ہیں یا جب ان کو نکالا گیا ہے تو کیا آپ کے خزانے کے پاس اتنے ڈالر موجود تھے کہ آپ IMF کو یا امریکہ کو منہ چڑھا کے آپ USSR سے یا رشیا سے جا کے آپ تیل خرید لیتے، کروڈ خرید لیتے؟ تو آپ کس خام خیالی کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور کیوں اپنے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ کچھ تو ذمہ داری کا اظہار کریں نا۔ میں تو صرف اتنی آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ اب آ جائیں کہ IMF آپ سے کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کو کیا یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ بتائیں کہ یہ پیٹرول کی قیمتیں آپ کو صرف IMF کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے بڑھانی پڑی ہیں یا معاہدے کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں؟ مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں میں IMF کو دوش نہیں دیتا، یہ ان کے ورڈز ہیں، میں ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، کوئی دنیا کا ملک مہنگا تیل خرید کے سستا نہیں بیچ سکتا۔ آپ اب یہ والا نیریٹو مانیں گے کہ جی IMF کے ساتھ PTI کے معاہدے کی وجہ سے بڑھانا پڑا یا مہنگا ہونے کی وجہ سے بڑھانا پڑا؟ دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے نا۔ خان صاحب، آپ مفتاح صاحب نے جو بھی کہا وہ ان سے فون کر کے پوچھ لیں۔ میں آپ کو یہاں پہ بڑا کلیئرلی ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر $115 پر بیرل کا مطلب یہ ہے کہ کروڈ آئل جہاں پہ جس پورٹ سے شپ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کی قیمت 130-135 روپے لیٹر بنتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف IMF کے ساتھ طے کر کے گئی ہے کہ ہم نے 610 ارب PDL کے اندر لینا ہے، 17% سیل ٹیکس لگانا ہے، پھر آپ نے اس مال کو پاکستان لانے کے لیے کرایہ دینا ہے، آپ نے اس کے بعد ریفائنریوں کا مارجن اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے۔ تو مجھے بتا دیں ایک PTI کے معاہدے کے مطابق کیا 250 روپے کا ڈیزل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو پلیز لوگوں کو گمراہ نہ کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ہمارے ہاتھ کس طرح سے یہ جکڑ کے گئے ہیں۔ اور اس وقت اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو آپ 70 روپے کا پیٹرول بیچ رہے ہوتے۔ میری بات تو سنیں یار، میری بات تو سنیں خان صاحب، میری بات تو سنیں۔ اس وقت جو زیادہ بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو دیوالیہ پن سے بچا لیں۔ آپ کو اگلے 2 مہینے کے اندر $8 بلین چاہیے۔ اگر یہ کسی خزانے کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم IMF کے علاوہ یہ ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں تو ہمیں بتا دیں۔ یہ تو اتنے بدنیت اور نالائق تھے کہ سعودی عربیہ سے جو پیسہ لے کے آئے اس کے اندر بھی یہ شرط لکھی ہوئی ہے کہ اگر IMF کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو آپ کو $3 بلین واپس کرنا ہے۔ تو پلیز خان صاحب پلیز ایجوکیٹ یور ویورز، اس طرح سے گمراہ مت کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن سر دیکھیں نا مفتاح کے اس بیان کا آپ کیا کریں گے؟ مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ میں IMF کو ذمہ دار ٹھہراتا ہی نہیں ہوں، اگر تیل مہنگا ہوا ہے تو مہنگا کرنا پڑے گا، کوئی دنیا کا ملک مہنگا تیل خرید کے سستا نہیں بیچ سکتا۔ تو پھر اس میں IMF بھی مائنس ہو گیا، تحریک انصاف کے معاہدے بھی مائنس ہو گئے، پھر صرف عالمی حالات ہیں کہ پیٹرول کی یہ قیمت ہے، آپ کو اتنے پہ رکھنا ہے۔ میں کمل صاحبہ کی رائے رہتا ہوں اور یا مقبول جان صاحب کی بھی ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان ہے کہ کوئی شخص کیسے 137 روپے کا پیٹرول خرید سکتا ہے، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک مہنگا خرید کے سستا بیچ کیسے سکتا ہے. سنیے ذرا نون لیگ کے جو اہم رہنما ہیں، ماضی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر کیا کہتے رہے ہیں، سنیے. پیٹرول کی قیمت جو ہے، جو موجودہ عالمی منڈی ہے، اس کے حساب سے کسی طرح سے بھی 75 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میں جو آج مہنگائی آئی ہے وہ عمران خان کی پاور کی مہنگائی کرنے کی وجہ سے آئی ہے، گیس کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ سے آئی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ سے آئی ہے. پیٹرول کا لیٹر ہے یہ 9 روپے بڑھ چکا ہے. اس سے بڑی ناکامی شاید تاریخ میں کسی حکومت کی نہ ہوئی ہو. 12 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ پاکستان کے اندر ایک ریکارڈ اضافہ ہے. مہنگائی شروع ہوتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اندر ہو شبہ اضافہ جو یہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی کس کی جیب میں اتنے پیسے کہ وہ خرید سکتا ہے. مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. اور اب سنیے ذرا شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پروگرام اور کنڈیشنز کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے، ذرا یہ بھی سنیے. اس حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس جب جانا پڑا تو انوائرمنٹ وہ نہیں تھی. ہمارا جو یہ آئی ایم ایف پروگرام تھا یہ کافی ڈیفیکلٹ تھا. اس میں انہوں نے فرنٹ لوڈنگ کر دی ساری کی ساری، ایسی کنڈیشنز ڈال دیں جس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے. ذرا کوئی نمبر پڑھ لیا کرو یار. اگر نمبر پڑھ نہیں سکتے ہو تو مطلب اتنی کھڑے ہو کہ دھواں دار تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اس کا کیا اس حکومت سے تعلق ہے؟ اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں ساری چیز، کیا آپ یہاں پیٹرول پیدا کرتے ہیں؟ پیٹرول باہر سے آتا ہے اور ان کو معلوم ہے وہ ڈبل ہو گئی ہیں ساری چیزیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ طے پا گئے ہیں، اور اس کے تحت جو چھٹا ریویو ہے انہوں نے یہی ہمارے سے ایگری کیا ہے کہ اس پہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہیں لینے پڑیں گے. جی ایس ٹی ریفارمز ہیں وہ ہوگا جو سپلیمنٹری فائنانس بل کی صورت میں. پی ڈی ایل کا ہوگا جس میں 4 روپے ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ 30 روپے تک جائے. اور یہ صاحب ایسا لگتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا ایک مجبوری ہے کسی بھی سیاسی حکومت کی اگر باہر سے مہنگا ہو رہا ہے، لیکن سیاست اس پہ ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ پہلے جو نون لیگ کرتی رہی ہے وہ بھی سیاست ہی کرتی رہی ہے، حالانکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ مہنگا پیٹرول ہے تو مہنگا کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ بالکل غلط کہتے ہیں. آئی ایم ایف نے کبھی نہیں کہا آج تک، یہ میرے سامنے ان کا وہ پڑا ہوا ہے، ہم بھی فنانس میں کام کرتے رہے ہیں، کہ تم پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ. کبھی نہیں کہا تم نے. وہ کہتے ہیں سبسڈی دینی ہے تو ٹیکس ریونیو جو ہے وہ اتنا کر لو کہ تم قرضے ادا کر سکو. یہ میں 4 کنڈیشنلٹی اس کی بتا دیتا ہوں. انشور دیٹ دا ڈیٹس کانٹریکٹڈ آر پیڈ بیک. امپلیمنٹ دا اسٹرکچر ریفارمز ایم liberalizing economy, opening it up to the international market and reducing the presence of the state gradually. یہ وہ کرتے آپ کیا ہیں؟ آپ ٹیکس نہیں لگاتے. آپ کا جو ریشو ہے اس وقت 80 اور 20 بھی نہیں ہے بلکہ 90 اور 10% ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر. میرا اتنا بڑا فارم ہے، میں 2000 ایکڑ کے اوپر میں ٹماٹر لگاتا ہوں، میرے پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. ایک آدمی کی ٹماٹر کی چٹنی کی فیکٹری ہے، اس کے پر کوئی ٹیکس نہیں، اور یہ مقبول جان چٹنی خریدنے جاتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے. یہ ہے اس ملک کا ڈلیما. اس لیے کہ وہ ان کے ووٹرز ہیں، وہ ان کے سپورٹرز ہیں، وہ ان کو فنڈ کرتے ہیں، اس لیے ان کو ٹیکس نہیں لگتا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ٹیکس کی ڈویژن کیا ہے؟ شاہد کاردار ہمارے دوست تھے، وہ لے گئے جو فائنانس منسٹر لگے، کہتے ہیں میں نے پراپرٹی پر ٹیکس لگانے کے لیے کہا. دنیا میں سب سے کم ٹیکس پراپرٹی کے اوپر ہے، سب سے کم. میں اگر ایک کنال کے اندر رہتا ہوں تو آپ اتنا ٹیکس بھی نہیں دیتا کہ جتنے سے 4 گلاس پانی آ جاتے ہیں. 10 کروڑ روپے کا بندے کا پلاٹ ہے، 1 روپے کا وہ ٹیکس نہیں دیتا. ساری کی ساری اس نے قبر بنائی ہوئی اس انویسٹمنٹ کی. آپ کی پلاننگ ہے. آئی ایم ایف نے مجھے کوئی دکھا دے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہو کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے ہم نے، مجھے کوئی بتا دے کہ آئی ایم ایف نے کہا، وہ کہتا ہے سبسڈی دو، تمہارے پاس پیسہ ہے بے شک مفت پیٹرول دو لوگوں کو یار. نہیں مگر دوسرا معاملہ یہ ہے نا سر اولیاء صاحب کہ کیا دنیا میں اگر قیمتیں زیادہ ہیں تو اس کو سستا بیچا جا سکتا ہے. یعنی معیشت کے اوپر اگر آپ کی معیشت میں جان نہیں ہے تو اپنی معیشت میں بوجھ ڈالا جا سکتا ہے. سبسڈی کا جو مفتاح صاحب کہتے ہیں 120 ارب روپے ماہانہ آپ کو پے کرنا پڑ رہا ہے. اگر آپ ٹیکسیشن پوری کرتے ہیں تو آپ ڈال بھی لیں. نہیں ایران میں آٹا نہیں ہوتا، ایران میں مفت روٹی دی جاتی ہے، مفت. میں بتا رہا ہوں کیوں دیتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم دے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں مستقل پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، کوئی ہو،
پاکستان میں آپ مشرف جیسا بندہ یہاں پر نہیں کر سکا بکڈ اکانومی کسی طور پر، اٹھا کے پڑے پھینک دیا، ان کو کہا جاؤ نکلو جی. جب جو بندہ ایک پان والا ہے نا، وہ 5 لاکھ روپیہ اگر کماتا ہے، ٹھیک ہے، تو 500 روپے ٹیکس دے گا، 20,000 روپے رشوت دے گا ان کے انسپیکٹرز کو، اوپر سے نیب کا قانون لے کے آ گئے ہیں. صحیح. اب تو آپ پکڑ کے دکھائیں مجھے کسی کسٹم انسپیکٹر کو، اب تو پکڑ کے دکھائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بددیانت اور کرپٹ لوگوں کی بات مانی گئی ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے. یار دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو مگر کمل شوذب صاحب، آپ اس میں نون لیگ کا موقف سیدھا سیدھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہ قیمتیں بڑھائی ہیں جو آپ نے بڑھانی تھیں، اور آپ نے چونکہ نہیں بڑھائی تھیں، بوجھ پڑ گیا ہوا تھا وہاں پہ، تو ہمیں آپ نے جو معاہدے IMF کے ساتھ کیے تھے اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں. اس میں اکانومی پر 120 ارب روپے ماہانہ کا بوجھ نہیں ڈال سکتے، اکانومی میں سخت نہیں ہے اتنی. کیا غلط کہہ رہے ہیں اس میں وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اسد. میں پہلے ذرا یاد کرا دوں تھوڑا سا، یہ میرا جو کلیگ بیٹھے ہوئے اپنے پرویز صاحب، علی پرویز صاحب، بڑا رونے رو رہے ہیں آج، ان کو بڑا یاد آ رہا ہے حکومت عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے. 3.5 سال علی پرویز ملک صاحب نے 3.5 سال آپ کے چینل پہ، بہت سارے چینلز پہ، تو عوام کو آ کے گمراہ کیا بڑے زور و شور سے. اچھا، اب ان کی جو سارا ڈائلاگ ہے یا سارا آرگیومنٹ ہے، اس کو میں بائے اس لیے نہیں کر سکتی، مجھے انہیں یاد کرانے دیں کہ یہ کوئی الیکشن جیت کے عوام کا بہت بڑا سا مینڈیٹ لے کر آ کے نہیں بیٹھے ہیں. یہ چور دروازے سے ایک آدھی رات کو چلتی حکومت کو گرا کے آئے، اور یہ دعوے کر کے آئے تھے مہنگائی مارچ کر کے، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کرایا تھا اس کی بنیاد انہوں نے مہنگائی بتائی تھی. اور یہی مفتاح کا جو جھوٹا نمبر اول ہے، پوری پارٹی جھوٹوں کی پارٹی ہے. اس کے بیانات آپ سن لیں. ایک شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں کہہ رہا ہے بھائی ہمیں آنے تو دو، دیکھو ہم آپ کو کیسے چیزیں سستی کر کے دکھائیں گے. تو جو یہ 13, 11, 12 جماعتوں کی جو یہ چارٹ ہے، یہ آئے ایک چلتی حکومت کو گرا کے یہ دعوے کر کے آئے تھے کہ ہم اس مہنگائی سے عوام بہت پریشان ہے، اور ہم دیکھیں گے آپ کو سائنسدان آ کے مہنگائی نہیں. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگے پتہ چلا ہے کہ حالات اس سے زیادہ خراب ہیں، جو ہمیں باہر بیٹھ کے اندازہ ہو رہا تھا اس سے زیادہ حالات خراب ہیں، یہ اندازہ نہیں تھا. نہیں جناب، میری بات سنیں، ہمارے تو حالات ٹھیک تھے، انہوں نے چلتی حکومت کو گرایا کیونکہ ان کے حالات خراب تھے، کیونکہ ان کے کنوکٹڈ کرمنلز کی سزا جس دن سنائی جانی تھی پھر اس دن وہ وزیر اعظم کیسے بنتے. حالات تو ان کے سب کے ٹائٹ تھے نا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ سازش اور مداخلت کرنے کی پھر ضرورت کیا تھی؟ ہم بھگت لیتے. اگر آپ کی موجودگی میں بھی حکومت کو یہ ٹیکے، اگر عوام کو 30 روپے کا ٹیکہ بھی لگایا اور 30 روپے کا بھی کچھ دنوں بعد دوبارہ جون سے پہلے لگانے والے ہیں، تو آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا؟ ہم لوگ لے لیتے یہ سارا انہیرٹ کرتے، ہمارے لتر پڑتے نا ہمارے سروں پہ کہ عوام فیل ہو گئی حکومت PTI کی، ہم بھگت لیتے. ہم تو آپ کو سٹیٹسٹکس دے رہے تھے، یہی IMF ورلڈ بینک آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ PTI کی جو بقول ان کے بڑی نااہلوں کی حکومت تھی 5.6 نہیں 6% کی ترقی پہ جا رہے تھے. یہ بتا رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ نیچے آ گیا تھا. وہ یہ بتا رہے ہیں ہم نے تو خود سبسڈی دی تھی، اگر ہماری جیب میں پیسے نہیں تھے اور اگر ہم حکومت نہیں چلا سکتے تھے تو اگلے 6 مہینوں میں عوام ہمارا حال برا کر دیتی، آپ کو تو فائدہ ویسے ہی ہو جانا تھا. آپ کو کس نے کہا تھا آدھی رات کو آ کے آپ نے ہماری حکومت گرائی اور چیمپئن بن کے کہا کہ ہم ٹھیک کریں گے؟ میں اب ان کو یہ بتا دوں، یہ مائنز اس وقت لگائی جاتی ہیں جب کوئی حکومت جا رہی ہوتی ہے اور دوسری الیکشن کے بعد آ رہی ہوتی ہے. جب کوئی حکومت سازش کر کے باہر والوں سے ڈیلے کر کے، اور اس میں یہ خود بھی شامل رہے ہیں، میں یاد کرا دوں گی آپ کی اور ایک دو اور پروگرامز میں انہوں نے بہت اپنے دوستوں کا ذکر کیا تھا، امریکہ کرتے تھے. جب روس سے خان صاحب واپس آئے ہیں، یہ علی پرویز صاحب بھی کہتے رہے کہ ہمارے درینا دوستوں کو ناراض نہ کریں. ہنا بٹ کی آپ اس وقت کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں. تو جب آپ سازشی ٹولہ یہ ساری سازش کر رہے تھے، آپ خود اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کی میں بیٹھتے ہیں، آپ باقی سارے بھی اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، آپ کو کیسے نہیں پتا تھا؟ اب تو آپ یہ مجھے نہیں کہہ سکتے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو سارے بل آتے ہیں، ہر چیز سامنے آتی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے. پھر آپ نے دعوے کیسے کیے؟ پھر مجھے بتائیں کہ وہ مہنگائی مارچ جو 27 فروری کو لے کے بلاول چلا تھا اور 8 مارچ کو ختم کی تھی، اور اس کے بعد آپ کی جو محترمہ مینیکیور پیڈیکیور کرا کے چلی تھی وہ بڑا سا مہنگائی مارچ کا ٹرک لے کے، اور رات کے 3 بجے آ کے آپ لوگوں نے یہاں پر پوری جو اندھیرے میں مہنگائی کے خلاف تقریریں کی تھی. وہ جو جعلی زیرال ہے وہ روتا تھا بچوں کو دودھ نہیں مل رہا، اتنی مہنگائی ہو گئی، اب کیا ہوا ہے؟ تو آپ ان کی یہ جو یہ ٹیکسز، 1 منٹ اسد 1 منٹ، اب یہ سارے ڈرامے رونے دھونے ہم نہیں سننے والے. پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے
چلتی حکومت گرائی. ان کا ایجنڈا ہی یہی تھا, اس سازش کا پہلا حصہ یہ تھا کہ پاکستان کو معاشی بدحالی کا شکار کرنا ہے, اور دوسرا وہ تھا جو کل پرسوں انہوں نے کیا ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ سول انریسٹ اور انارکی کریٹ کی جائے تاکہ سٹیزنز کو, عام عوام کو سبجیکٹ ٹو وائلنس کیا جائے, ان پہ بدترین امپوز کی جائے اور ملک کا بیڑا غرق ختم کر دیا. اس پر تو میں آپ سے جانتا ہوں ملک کا بیڑا غرق. پہلے آپ کے اور ایک چیز اور اسد, ایک چیز آخری, اس ملک میں آخری جملہ سن لیں, ان سے پوچھ لیں, اس کے ساتھ ہی ہے, اس ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے اس وقت. اس ملک میں صرف ایک کٹ پتلی تماشا چل رہا ہے, اور اس ملک میں صرف اور صرف 2 جوکرز بٹھائے گئے ہیں ود دا کیبنٹ جو باہر جا کے سیرے کر رہی ہیں. اس ملک میں اس وقت صرف امپورٹڈ حکومت کا ایجنڈا مسلط ہے. اگر کوئی حکومت ہے تو دکھائیں مجھے کہ پنجاب میں کون سی کابینہ ہے, کون سے وزراء ہے, کیبنٹ کے بغیر کون وہاں پہ آرڈرز پاس کرتا ہے. ایک ڈیفیکٹو انہوں نے اپنی جو ان کی آقا ہے سب کی, وہ مریم, وہ ٹویٹس کرتی ہے, لوگوں کو کہتی ہے فلانے موبائل پہ دیکھ کے ٹویٹر پہ, ذرا اس چیز کا نوٹس لے لو, یہ ذرا اس چیز کا, یہ اس طرح ملک چلتے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو, انہوں نے چلتے ملک کا بیڑا غرق کیا اور اب آ کے رو رہے ہیں. اب ہم رونے نہیں دیں گے اور نہ بھاگنے دیں گے آپ. علی پرویز ملک صاحب, یہ بتائیں نا, یہ حکومت اس لیے گئی کہ اس نے بہت مہنگائی کر دی تھی, معیشت کو تباہ کیا. آپ اس لیے آئے کہ انہوں نے مہنگائی کی تھی اور آپ اس لیے آئے کہ آپ مہنگائی کم کریں گے. جب آپ مہنگائی کم نہیں کر پا رہے تو آپ آئے کیوں تھے؟ سوال یہ ہے جو انہوں نے کیا ہے. خان صاحب, اب میری ذرا تسلی سے نا ذرا 2 منٹ دیجئے گا. میں اوریا صاحب کے بھی اور میڈم کے بھی چند جو سوالات انہوں نے یہاں پہ اٹھائے نا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, میں ان کی اصلاح کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ میرا ایک ایک پروگرام, ایک ایک بیان, میں نے اسمبلی میں کیا بات کی, میں نے فائنانس کمیٹی میں کیا بات کی, وہ فیس بک کے اوپر موجود پڑا ہوا ہے میری پروفائل میں. یہ کوئی ایک جملہ مجھے لا کے دکھا دیں جس کے اوپر میں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اور جن بیانات کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہیں نا کہ شاہد خاقان عباسی نے آ کے یہ کہا, دوسرے بندے نے آ کے یہ کہا, تو ان سے پوچھیں کہ آج حکومت نے کیا پیٹرول کے اوپر کوئی ٹیکس لگایا ہوا ہے کہ نہیں لگایا ہوا؟ اس وقت عمران خان کیا 30 روپے کا پی ڈی ایل لیتا تھا کہ نہیں لیتا تھا؟ اس وقت کیا 17% جنرل سیلز عمران خان کا نام نہیں لگا ہوا تھا؟ تو خام خواہ کے لیے لوگوں کو گمراہ مت کریں. اور دوسری بات یہ کہ تہذیب کے دائرے میں شاہد خاقان کا بتائیں. اگر میں بات کر لوں, یہ دیکھیں خان صاحب, مجھے فضول کی یہاں پہ بات نہیں کرنی ہے. خام خواہ جو جس کی گفتگو کر رہی ہیں نا, ان کو آپ کو پہلے بتائیں کہ یہ جو کہہ رہی تھیں. دیکھیں علی پرویز ملک صاحب, پوائنٹ یہ ہے نا, آپ ان کا پہلے مائک بند کر دیں تو میں جواب دے دوں, یا پھر ان کی کہانی سن لیں تو میں اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہوں. خان صاحب میری پہلے بات یہ سنیں, دوسری چیز ان کو بتا دیں. شاہد خاقان, دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ تہذیب کے دائرے میں رہیں. اچھا اب آ جائیں جو اوریا مقبول صاحب جان صاحب کہتے ہیں کہ 90% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے, 10% ڈائریکٹ ٹیکس ہے. تو مجھے کہیں ذرا یہ جا کے فیکٹس تو چیک کر لینا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے جب ان کو حکومت دی تھی تو جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا شیئر تھا وہ عمران خان جیسے قابل حکمران نے اس کو بہتر کیا تھا کہ بدتر کیا تھا, اور وہ آج بھی 90% نہیں ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں. اور اب آ جائیں اچھی سبسڈی اور بری سبسڈی, اور جو یہ پوچھ رہے تھے کہ آئی ایم ایف منع نہیں کرتا, تو ان کو کہ جو شوکت ترین نے بجٹ دیا تھا وہ آئی ایم ایف نے اپروو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس کے اندر پی ڈی ایل کے اندر 610 ارب کی کلیکشن لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی؟ مجھے دکھا دیں 100 ارب روپے مہینے کی سبسڈی جو ہے ڈفرینشل کے اندر کہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اور اب آ جائے کہ جی اچھی سبسڈی کون سی ہے اور بری سبسڈی کون سی ہے. اگر 50 روپے کی سبسڈی میں ایک گاڑی والے کو دیتا ہوں تو اس کو 4000 روپے اس قوم کے خزانے سے جاتے ہیں. موٹر سائیکل والے کے پاس 500 روپے جاتے ہیں جب وہ 10 لیٹر ڈلواتا ہے. اس کو ختم کر کے اگر آٹا سستا کر دیا تو یہ بہتر ہے کہ بدتر ہے؟ تو خدا کے لیے فضول کی بحث مت کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اور اگر کوئی ان کے پاس اصلاحات یا کوئی ترجیحات یا کوئی ایڈوائز ہے تو وہ دیں. خام خواہ چلیں اوریا صاحب ذرا مجھے ایک تو یہ 2-3 چیزیں اب اکٹھی ہیں. اوریا صاحب مجھے ایک تو اس کا جواب دے دیں جو علی ملک صاحب کہہ رہے ہیں, آپ اس کو کہیں رسپونڈ کر دیں. دوسرا یہ بتائیں کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ مشکل فیصلے نہیں کر پائے گی, اور اگر اس حکومت نے مشکل فیصلے لے لیے تو پھر یہ 1.5 سال تک کہیں نہیں جائے گی. اب آپ حالات کا انالیسس کیسے کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب 6 دن میں الیکشن مانگ رہے ہیں, تاریخ مانگ رہے ہیں,
اور یہاں پر مشکل فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر اس کے فوری اثرات اپنے اوپر منفی اثرات لے کر تو حکومت چھوڑ کر نہیں جانے والے شہباز شریف صاحب. تو حالات کو آپ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کسی گورنمنٹ کی بات نہیں کی، میں نے اوورال بات کی ہے. میں نے کہا ہے کہ اس ملک کا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ کرپشن تھا. خود اسحاق ڈار صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ پاکستان میں 20 سے 25 ارب روپیہ جو ہے وہ مہینے کا، بلکہ انہوں نے یہ بات 200 ارب کی بھی بات کی ہے، مختلف فگر دیے تھے، وہ کرپشن میں چلا جاتا ہے CBR کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ IMF کبھی نہیں کہتا، IMF کہتا ہے پرپوزل لے کے آؤ. ہم پرپوزل لے کے آتے ہیں کہ یہ سبسڈی بنے. فنانس پہ ہم زندگی بھر بجٹ بناتے رہے ہیں. وہ کبھی نہیں لکھ کے دیتا کہ اتنی سبسڈی اسی لگا دو، اسی سبسڈی اسی لگا دو، اتنی سبسڈی اسی کو لگا دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، میں نے کب کہا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں وہ انہوں نے لگائے تو انہوں نے لگائے. جن کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا اوورال مسئلہ یہی ہے. پاکستان کو ہم نے 1973 کی جو کتاب ہے نا، بالکل ٹھیک بات، ELBS کی، جو کہ انگلینڈ کے ڈیولپمنٹ اکنامکس کے کورسز میں پڑھائی جاتی تھی نا، وہ کتاب کے اندر مجھے آج میں نے اس کو سجا کے رکھا ہوا ہے. پاکستان کو ایز اے سکسیسفل انڈسٹریل کنٹری کہا جاتا تھا اور سکسیسفل ایگریکلچر کنٹری کہا جاتا تھا. ہم نے اس کو ساروں نے مل کے 88 آن ورڈ ہم نے ساروں نے مل کے اس کو ٹریڈرز ہب بنا دیا. ہم نے دبئی بنا دیا ہوا ہے. نہ یہاں انڈسٹری رہی ہے، نہ ایگریکلچر رہا ہے، نہ کچھ اور رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ اس میں نے مشرف کی بھی بات کی، ان کو شاید یاد نہیں آیا، انہوں نے براہ راست اس کے بعد کے مسئلہ ذرا یہی ہے. میں نے کہا تھا کہ مشرف بھی اس اکانومی کو اس طرح میں لے کے آیا. جب وہ کر رہا تھا نا، ساری پارٹیاں خلاف تھیں، نہیں کرنے دیں گے. آج ان کو گھیر لیں وہ سارے کے سارے چیمبر آف کامرس والے اور دوسرے کہ ہم نہیں اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے. جس ملک کے اندر آپ شناختی کارڈ 50,000 روپے کی شاپنگ پہ نہ لے سکے، یہ پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، یہ پولیٹیکل ول ہوتی ہے. آپ سبسڈی لگائیں گے، آپ کو پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کی کھال کھینچیں گے، آپ پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے. آپ میرے جیسے بندے، میں جاؤں گا کھانا کھانے میں ٹیکس دوں گا، میں خریدوں گا جوتا میں ٹیکس دوں گا، میں خریدوں گا صابن میں ٹیکس دوں گا، میں خریدوں گا دوائی میں ٹیکس دوں گا. یعنی الیکشن کی طرف بڑھتے ہوئے آپ نے غریبوں کی کھال کھینچنے کے بعد کیا کیا ہے؟ جی جی اچھا نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہہ دیتا غلط اعداد و شمار. مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے. میں نے اور میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. جی چلیں، یہ تو ہو گیا نا سر. اگلا سوال میرا آپ سے یہ تھا، اوریا صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ حکومت کے بارے میں سمجھا جا رہا تھا یہ مشکل فیصلے نہیں لیں گے اور عوام کے پاس چلے جائیں گے. یہ PTI کے لوگوں کی اسسمنٹ تھی، کچھ اور لوگوں کی اسسمنٹ بھی تھی، کچھ خواجہ آصف صاحب کے بیانات بھی ایسے آ رہے تھے، کچھ مریم صاحبہ کے آئے تھے. اس سے تاثر یہی ملا تھا کہ مشکل فیصلے لینے کو ترجیح دیں گے عوام کے پاس جانے پر. آپ چونکہ انہوں نے مشکل فیصلے لے لیے ہیں تو کیا اب فوری طور پر یہ عوام کے پاس جائیں گے یا اب 1.5 سال انتظار کرنا پڑے گا PTI کو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ عوام کے پاس چلے جائیں گے. کچھ 2 بنیادی کام جو زرداری صاحب نے کروانے تھے وہ تو کروا لیے، وہ تو ہو گئے. ٹھیک ہے، اب وہ ایک الیکشن کا آ گیا، ایک نیب کا آ گیا، نیب کا آ گیا. اب اس کے بعد دیکھیں جتنی دیر بھی یہ لوگ رہیں گے نا، اتنی دیر عمران خان کی گورنمنٹ ان کے ذہنوں سے لوگوں کے وہم ہوتی چلے جائے گی، یہ سامنے فور فرنٹ پہ آ جائیں گے. اور اگر تو نون لیگ کے کیونکہ ظاہر بات ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سٹیپ کس نے لیا تھا، یہ اثر کے وقت روزہ کس نے کھولا تھا، یہ خاص طور پہ دھکا کس نے دیا تھا، مجھے نہیں سمجھ آتی. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک سینس پرویل کر لی ہے کہ جو کچھ عرصے کے بعد جتنا جا سکتے ہیں گورنمنٹ کے، ابھی تو وہ کہہ دیں گے نا جی عمران خان کی حکومت تھی اس نے کیا ہے، ابھی تو 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد کہہ دیں گے. لیکن اگر زیادہ چل گیا اور اگر 1 سال چل گیا اور جو اس ملک کی نہ دینے اور واپس چلے جانے کے حوالے سے ابھی بھی چہمگوئیاں جاری ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کمل صاحبہ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دھرنا دینے کے لیے مطلوبہ تعداد پوری نہیں تھی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی ڈیل کر لی ہے. حقیقت کیا ہے، کیوں وہ چھوڑ کر چلے گئے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اگرچہ اس کی وضاحت خود عمران خان نے بھی آج کی ہے لیکن اس کے باوجود چہمگوئیاں اور مختلف طرح کی تھیوریز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمد کہتے ہیں. کمل شوذب صاحبہ، کیا کارکنوں نے عمران خان کو مایوس کیا جو بڑی تعداد میں باہر نہیں نکلے، یا عمران خان نے کارکنوں کو مایوس کیا کہ دھرنا دیے بغیر چلے گئے؟ دونوں نہیں ہوا جی.
اگر کارکنان نہیں نکل رہے تھے تو پورے پاکستان کو کنٹینرستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر میں آپ کے توسط سے اپنی آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہوں گی کہ سو موٹو ایکشن لیں، اور جو آپ کے آرڈر کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، جو آئین توڑا گیا، ایک بیسک ہمارا رائٹ تھا جمہوری پروٹیسٹ کرنا، اس کو ختم کیا گیا اور ہمارے پہ بدترین ریاستی تشدد کیا گیا، ریاست کی مشینری کو استعمال کر کے اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے۔ چیک کریں نا کہ 50,000 جو ایکسپائرڈ ہمارے اوپر ٹیئر گیسنگ کی گئی، تو میں کوئی راکٹ لانچر لے کے، یا میرے ساتھ جو خواتین اور بچے کھڑے تھے وہ کوئی بم بارود تو لے کے گئے نہیں تھے، ہم تو وہاں پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے جس وقت ہمارے سروں پہ آ کے شیلز گرنے شروع ہوئے ڈی چوک پہ۔ اس وقت تو ساری خواتین میرے ساتھ کھڑی تھی، بچے کھڑے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، ان میں سے 2 بچوں کا انتقال ہو گیا، ہم خود اب تک ہمارے لنگز افیکٹڈ ہیں۔ تو بات ساری یہ کہ خان صاحب نے تو ایک جو ان کی چال تھی آگے، جو میں نے تو پوری رات ڈی چوک پہ بہت سارے مناظر دیکھے، کبھی ہم آگے جاتے تھے اور شیلنگ جب ہوتی تھی شدید تو وہ رکی نہیں، پیچھے چلے جاتے تھے، آس پاس کی بلڈنگز کے اوپر کس قسم کے لوگوں کو کھڑا کیا گیا تھا، کون سی سازش کا شکار کرنا چاہ رہے تھے، کون سا تصادم یہ کرانا چاہ رہا تھا۔ رانا ثناء اللہ جو قاتل اعلیٰ ہے، 14 قتلوں کا ماڈل ٹاؤن کا جو مین ہیرو ہے ماشاءاللہ، اور گلو بٹوں کو جو لا کے مرواتا رہا ہے، تو اب فوج کس لیے بلائی تھی؟ اگر کارکنان نہیں نکل رہے تھے، اور 200-400 کارکنوں کے لیے پاکستان نہیں، مگر کمل صاحبہ عمران خان کہتے تھے اپنی تقریر میں ایک دن پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر 20 لاکھ لوگ نکلتے ہیں تو یہ چند ہزار پولیس اہلکار جو ہیں یہ کسی کو روک نہیں سکتے۔ تو اگر پولیس اہلکار آپ پر بھاری تھے ٹیئر گیسنگ کے ذریعے سے اور شیلز مار رہے تھے، اس کا مطلب ہے لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے، ورنہ وہ جہاں پر وہ پولیس اہلکار تھے ان کو وہ پچھاڑ کر آگے نکل سکتے تھے، مارچ کر سکتے تھے، آگے آ سکتے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں تو لوگ نہیں نکلے نا۔ سر میری بات سن لیں، میں پوری بات بالکل نکلے ہیں۔ اگر پولیس پوری پڑ گئی تھی، حاوی آ گئی تھی، تو پھر فوج کیوں بلائی تھی؟ پھر دنیا کی 5ویں بڑی فوج اتنے سے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیوں بلائی تھی؟ پھر 50,000 شیل رانا ثناء اللہ کی کوئی کسی کی شادی تھی جس پہ چلائے جا رہے تھے؟ مجھے بتائیں آپ۔ خواتین اور بچے ساری رات ہم بیٹھے رہے۔ مسئلہ سارا یہ تھا کہ اس وقت جب ہم تیار نہیں تھے کہ ہمارے اوپر اتنی شدید ریاستی غنڈہ گردی ہوگی، پہلے ہمارے گھروں میں ریڈ ہوتے رہے۔ میں 3 راتیں اپنے گھر میں نہیں آئی، بچوں کو میں نے باہر بھیج دیا تھا کہ ہمارے اوپر ریڈ کر کے چھوٹے سے چھوٹے ہمارے کارکن کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو اب صرف اتنی بات ہے کہ اگر آپ نے پولیس بھی سامنے کھڑی کی ہوئی تھی، اور آپ کو میں بھیجتی ہوں فوٹیجز دیکھے جنہوں نے ہمارے لوگوں کی موٹر سائیکلیں توڑی ہیں اور جلائی ہیں۔ یہ سرکار کی املاک اور عوام کی املاک کو اس طرح آگ لگائی جاتی ہے؟ پولیس نے خود درختوں کو آگ لگائی ہے، وہ بھی میں آپ کو فوٹیجز بھیجتی ہوں جو لوگوں نے چھتوں پہ سے چھپ کے بنا لی ہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ موبائل اب ہر ایک کے پاس ہے، کوئی بات چھپتی نہیں۔ 1990 کی دہائی میں ان کا پرانے پاکستان کا جہاز لینڈ کر گیا غلطی سے، لیکن عوام ابھی 2022 میں اور آگے 2023 کی ٹیکنالوجی پہ چل رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ خان صاحب نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اس وقت تک ہم لوگ اتنے چارج اب ہو چکے ہوئے تھے، اتنی مار کھا کے، اتنی ریاستی دہشت گردی کے بعد اب عوام نے کیا کرنا تھا؟ وہ ریٹیلیشن کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اب یہ ہونا تھا کہ ہمارے کارکن یا عام جو عوام وہاں پہ کھڑی تھی، اس نے غصے میں جا کے یا اپنی پولیس پہ اٹیک کرنا تھا یا اپنی فوج پہ اٹیک کرنا تھا، اور وہی بات جو ہے خان صاحب نے اس کو ایوائڈ کیا کہ کوئی تصادم نہ ہو، کیونکہ ہم پورا من پروٹیسٹرز تھے۔ انہوں نے ہمارے اوپر پوری رات مجھے بتائے، آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنی بدترین شیلنگ نہیں ہوئی۔ آپ پوچھیں نا، میں کہتی ہوں سپریم کورٹ اس پہ ان سے مانگے پوری ایک انٹیریئر منسٹری سے، اور یہ جو قاتل بٹھایا ہوا اوپر اس سے رپورٹ لے۔ کیا ٹائم تھا کہ پاکستان یہ اسلام آباد میں ایک ٹائم وہ آیا کہ ان کے پاس گیس کے شیل ختم ہو گئے، انہوں نے پھر نئے منگوائی ہے۔ فیض آباد انٹرچینج پہ انہوں نے جو گولیاں برسائی ہیں ہمارے نوجوانوں کے، شیلنگ کی ہے، ان کے منہ زخمی کیے ہیں، کسی کو اٹھا کے قتل کیے، 5 بندے ہمارے فوت ہوئے نا۔ میری بات سنیں اسد، ہمارے میں سے تو کسی نے پولیس والوں پہ اٹیک نہیں کیا، اور ہم نے کہا ڈی چوک تک پہنچنا تھا، ہم پہنچ چکے تھے ڈی چوک، ہم ڈی چوک پہ ہی کھڑے تھے جس وقت ہمارے پہ اٹیک ہوا ہے۔ اس سے آگے ہم نے کہا ہی نہیں تھا ہم نے کہیں جانا ہے، ہم تو وہاں کھڑے ہوئے تقریریں ہو رہی تھی، پروٹیسٹ ریکارڈ کرا رہے تھے جب انہوں نے ہمارے پہ شیلنگ شروع کی ہے۔ وہ فوٹیجز پڑی ہوئی ہیں، میں بھیج دیتی ہوں، آپ دیکھ لیں، ہم نے تو نہیں بنائی، کیمرے نے بنائی ہے۔ تو اب جو خان نے کہا کہ ہم اس طرح نہیں تھے کہ اب ہم آئیں گے ان کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف نکلیں گے، جو آج انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 دن بعد واپس آؤں گا۔ تو سنوائیے جی عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خون خرابے سے بچنے کے لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا، میری کسی سے ڈیل نہیں ہوئی۔ سن لیجئے۔
पार्टी के भी बड़े मेरे लोग मायूस, अंदर से हमारे कारकुन क्यों नहीं वहाँ जाके, क्यों नहीं वहाँ बैठ गए। जब तक मैं वहाँ पहुंचा मुझे पूरी तरह इल्म हो गया कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं। जो गुस्सा था उस वक्त, मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, मैं आपको सबको गारंटी करता हूँ कि उस दिन खून खराबा होना था। कोई ये ना समझे कि कोई हमारी एक कमजोरी थी, और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई। ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ कि जी कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है, मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। मैंने सिर्फ तब ये सोचा कि मेरे मुल्क को नुकसान होगा, नफरतें बढ़ेंगी, अवाम और इदारों के बीच में फासले बढ़ेंगे। अगर किसी का ख्याल है ये इनको खुशफहमी है कि हम अब आराम से कोई इनसे नेगोशिएट करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे। मैं इसको जहाद समझता हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इसके सामने खड़ा हूँगा। 6 दिन दे रहे हैं, उसके अंदर इन्होंने वाज़े तौर पे ये ना बताया कि असेंबलीज डिसॉल्व करके डेट कब अनाउंस करेंगे। ये मैं अब फिर से निकलूंगा और मैं आपको वाज़े कर दूं कि अब हम निकलेंगे तैयारी करके। हमारी किसी की तैयारी नहीं थी। जिस तरह के अली परवेज़ मलिक साहब, एक तरफ आप कह रहे थे कि इमरान खान इंतशार की तरफ लेकर जा रहे हैं, हालात को ख़राब कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि वाकई इंतशार फैल रहा है, हलाकतें हो सकती हैं, तो उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए धरना न देने का फैसला किया और घर चले गए और अल्टीमेटम दे दिया कि बातचीत के ज़रिए से मामलात को हल करें। तो आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे बल्कि उल्टा ताने दे रहे हैं कि इमरान खान तो डर के घर चले गए। ये बहुत सारे PMLN के लोगों का ये बयान आया। तो इमरान खान क्या पहले वाली पॉलिसी ठीक थी या कल धरना ना देने की पॉलिसी ठीक थी? किसी एक चीज़ को तो अप्रिशिएट करें। चलें, मैं सबसे पहले इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं कि माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने क्या खूबसूरत इस्तीफे दिए हैं अपनी मेंबरशिप से कि काम कोई नहीं करना, तनख्वाहें भी पूरी लेनी है और लॉजेस में रहना भी है और वहां से निकल के डी चौक के ऊपर आके सर्कस भी लगाना है। तो माशाल्लाह क्या इनकी अब गुजारिश वो स्पीकर इंशाल्लाह इनको बुलवा के इनसे वेरीफाई करवा के जब ये आएंगे वहां पे आके कंफर्म करेंगे तो इस्तीफे भी कबूल हो जाएंगे। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, गुजारिश इस तरह से है कि लाहौर के अंदर एक कांस्टेबल शहीद हुआ कि नहीं शहीद हुआ, वहां पे मैंने उसका जनाजा पढ़ा। मेरी मां के हल्के के अंदर वो कांस्टेबल रहता था। मुझे बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत क्या सबके सामने नहीं आ गई? क्या करना चाहते थे वो? जिस किस्म का असला इनके लीडरान के घरों से पुलिस ने बाजियाब करवाया है, तो उसके बाद मुझे बताएं आपको इनकी नीयत के बारे में नहीं पता चल गया? उसके बाद इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जब 126 दिन का इन्होंने सर्कस पहले भी डी चौक पे लगाया था तो पीटीवी के साथ इन्होंने धावा क्या बोला था कि नहीं बोला था? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाके गंदे कपड़े सुखाने के लिए लगाए थे कि नहीं लगाए थे? उसके बाद हुंडी की तरगीब दी थी कि नहीं दी थी? तो यहां पे आके इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी, इनकी नीयत भी सामने थी। इसलिए रियासत के इदारों ने जो अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी होती है माल का तहफ़्फ़ुज़, जान का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसकी अच्छे अंदाज में उन्होंने करने की कोशिश की। अगर उसके अंदर किसी को चोट लगी मैं उसके लिए माजरत खाऊं, पर इनको कहें जरा जाके जुलाई में जब मरियम साहिबा भी नैब के बाहर आई थी ना, तो इनके भी जो पुलिस आप दुरुस्त समझते हैं अली परवेज़ मलिक साहब, ये जो लोगों के घरों में दीवारें फलांकर दाखिल होकर खवातीन के साथ बदतमीजी की गई, बच्चियों को थप्पड़ मारे गए, ये आप ठीक समझते हैं? ऐसा है कि ड्राइंग रूम के अंदर ही होगा, बाहर नहीं निकलेगा, कंटेनरों से डर जाएगा। सही है, सही है। चले मैं एक और चीज में जरा सामने रखना चाहता हूं आप सबके, और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कमल साहबा जरा इसका जवाब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। कमल साहबा मैं आपके पास आ रहा हूं, मगर ये सुन लें पहले, शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की दावत दी है, आपको कबूल है या नहीं है? पहले सुने क्या कहा उन्होंने। मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूं जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। बातचीत करना ये सियासतदानों का सबसे आला ज़र्फ होता है। पिछले 3.5 सालों में, पौने 4 सालों में गाली गलोच के अलावा कुछ नहीं हुआ। जिस तरह जत्थे इस्लामाबाद लाए गए, मैं समझता हूं कि इसकी कतन इजाजत नहीं होनी चाहिए थी। जत्थे के सरबराह को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, कमल साहबा कबूल है? पहले तो उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली, कहते थे इस्लामाबाद ये दाखिल नहीं हो सकते। हम दाखिल भी हुए हैं और हमने इनकी सारी रियासती दहशतगर्दी और रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके गुंडागर्दी बर्दाश्त भी की है, एक बात। दूसरी, जो अली परवेज़ साहब कह रहे हैं इस्तीफे हम दे चुके हैं,
استعفے ہم نے اپنے اسپیکر کو رجسٹر کرا دیے تھے. اب آپ اپنی مرضی سے اس کو سائڈ پہ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں اور اس کے بعد ہمارے جو اکاؤنٹس چل رہے ہیں ان میں پیسے بھیجتے رہے. تو ہم نے تو یہ دعوت نہیں دی ہے. اپریل تک تو ہماری اپنی تنخواہیں آئی ہیں کیونکہ ہم 9 اپریل تک اسمبلی کے ممبر تھے, 11 کو ہم نے جا کے استعفے دیے ہیں. لاجز میں آپ کو, آپ کی شاید آپ پرانے میرے خیال میں ممبر ہیں, چیک کر لیں, 3 مہینے گاڑیاں کس نے لی ہیں, نہ گاڑیاں لے رہے ہیں نہ پیٹرول لے رہے ہیں. کم اتنا جھوٹ بولا کرے جتنا ہزم ہو جائے. ویسے تو آپ کی پارٹی ساری جھوٹوں کی. چلے اسد تیسری صاحب بات یہ جا کے چیک کریں کہ پی ٹی آئی کے ممبرز کے پاس گاڑیاں ہیں کہ نہیں ہیں, پیٹرول اویل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, لاجز کا قبضہ ہے کہ نہیں ہے, اور تنخواہیں لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہی ہے. آپ نے پوری اسمبلی پہ قبضہ کر لیا, پوری ریاست. بھائی مجھے بات کرنے دیں. آپ لوگوں نے جتنے دندنا کے جھوٹ بولنے ہیں, جتنے ڈرامے کرنے کر لیے, اس کرائم منسٹر کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو بلا سکے بات چیت کرنے. جو شخص کہتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے سمری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے اپروو ہوگی تب ہماری جو ہے ہم سیدھے کھڑے ہو کے جا کے اس ربڑ سٹیمپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے باتیں کریں گے. انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں. دوسرا مجھے بتائے, راجہ ریاض کی آپ نے بات کی, انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپڑیاں نو, کہتا وہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں, خود مانتا ہے کہ میں لوٹا ہوں, اور ساری سٹیٹمنٹس وہی دے رہا ہے. انہوں نے اپنی مرضی سے چن کے اپنی مرضی کے بندے لگا لیے جنہیں پیسے بھرے تھے. تو یہ مذاکرات کی سچویشن اور پوزیشن میں یہ تبھی تو آپ کو مشورہ دیا گیا تھا نا اسمبلی چھوڑ کے مت جائیں تاکہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ اس کا آپ حصہ بن سکیں. یہ چلیں, بہت شکریہ عمل شوذب صاحبہ, علی پرویز ملک صاحب اور یا مقبول جان صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.